وہ ہم سفر تھا مگر از قلم سیما شاہد کس نمبر 16۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اس کے کانوں میں ڈور بیل کے بجنے کی آواز سنائی دی۔ کچھ دیر وہ غائب دماغی سے بستر پر پڑی رہی، پھر دیوار پہ نصب گھڑی پر رات کے 8:15 بجے دیکھ کر چونک کر اٹھ بیٹھی۔ اللہ، میں نے تو رات کا کھانا بھی نہیں پکایا، یہ تو بہت ناراض ہو جائیں گے۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کچن کی جانب بڑھی، لیونگ روم کے پاس پہنچی ہی تھی کہ اندر سے آتی آوازیں سن کر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ شیری، سویرا تمہاری کون ہے؟ فرسٹ کزن ہے، تمہارا تعارف کروایا تو تھا۔ شہریار الجھا، بس صرف فرسٹ کزن؟ جونس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوالیہ نظروں سے گھورا۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ شہریار نے الٹا سوال کیا۔ مجھے لگتا ہے تم دونوں کے بیچ کوئی اور رشتہ بھی ہے جو تم مجھ سے اپنے دوست بزنس پارٹنر سے چھپا رہے ہو، ورنہ اس طرح تمہارے کلچر میں ایک جوان لڑکے اور ایک جوان لڑکی کا اکیلے ساتھ رہنا بہت نامناسب مانا جاتا ہے۔ جونس، وہ میری فرسٹ کزن ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جہاں تک ساتھ رہنے کی بات ہے تو انسان کا اگر ایمان مضبوط ہو اور نفس پر قابو ہو تو جوان سے جوان اور خوبصورت سے خوبصورت لڑکی بھی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، اوکے بردر، میں نے ویسے بھی اس لٹل گرل کو اپنی بہن مانا ہے، اگر تم اجازت دو تو اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھوں۔ میرے حلقہ احباب میں بہت سے مسلم فرینڈز ہیں۔ اب کہ جونس نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا، اس سے پہلے شہریار اسے کوئی جواب دیتا، اس کی نظر دروازے پر کھڑی سویرا پر پڑی۔ سرخ آنکھیں، اونچی پونی سے نکلتی ہوئی الجھی ہوئی لٹیں جو اس کے چہرے کو چوم رہی تھی، ننگے پاؤں بنا دوپٹے کے وہ دروازے میں کھڑی تھی۔ پہلے ہی جونس کی باتوں نے اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ اس پر سویرا کا بنا دوپٹے کے دعوت دیتا ہوا دلکش سراپا اسے ٹھیک ٹھاک تھپا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ جونس کی نظر اسے اس طرح دیکھے، وہ تیزی سے اٹھا اور ساکت کھڑی سویرا کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر اسے گھسیٹتے ہوئے اس کے کمرے میں لایا۔ تمہیں کوئی عقل یا سینس ہے کہ نہیں؟ یا لندن آ کر ساری شرم و حیا بیچ دی ہے؟ وہ غرایا۔ سویرا نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ جو اس کا ہمسفر تھا لیکن کتنی بے رحمی سے اس کی شادی کی بات سن رہا تھا۔ آئندہ کبھی بنا دوپٹے کے نظر آئی تو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کف اڑاتا ہوا اسے بستر پر جھٹکتے ہوئے باہر نکل گیا۔ وہ ساکت سے اسے باہر جاتا دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب وہ اس رشتے کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، تو پھر اسے لے کر اتنا غصہ کیوں ہو رہا تھا؟ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اینا کال کر رہی تھی۔ ہیلو سویرا، کیسی ہو؟ اچھا سنو، کل اتوار ہے، تم بس وغیرہ کے چکر میں مت پڑنا، میں تمہیں کیفے ڈراپ کر دوں گی۔ اینا فون کے اٹھتے ہی شروع ہو گئی۔ اینا سنو، کیا میں کچھ دنوں بعد کام شروع کر سکتی ہوں؟ سویرا نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہوا سویرا ہنی، کیا تمہیں جاب پسند نہیں آئی؟ اینا سنجیدہ ہوئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں تو بس… سویرا کی سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا جواب دے۔ دیکھو ہنی، ہمت کرو، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ تم ادھر اسٹوڈنٹ ویزے پر ہو، تمہیں اتنی آسانی سے دوبارہ جاب ملنا مشکل ہے، باقی تمہاری مرضی ہے۔ اینا نے اسے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، میں صبح تیار رہوں گی، سویرا نے سوچ کر جواب دیا۔ ویسے بھی جیسے حالات چل رہے تھے، اس میں سب سے بہترین حل جلد از جلد اپنے پیروں پر مضبوطی سے کھڑا ہو کر ہاسٹل شفٹ کر جانا ہی تھا۔ ویسے تو تایا ابو نے اس کے اکاؤنٹ میں ایک خطیر رقم ڈلوائی تھی، پر وہ اسے اپنی فیس اور پڑھائی کے دیگر اخراجات کے لیے بچا کر رکھنا چاہتی تھی۔ اسے 4 سال گزارنے تھے اور بیٹھ کر کھانے سے تو بڑے بڑے خزانے خالی ہو جاتے ہیں، یہ تو پھر بھی چند لاکھ روپے تھے۔ اتوار کا دن شروع ہو رہا تھا۔ شہریار کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں سگریٹ پر سگریٹ سلگا رہا تھا۔ سویرا کو لے کر اپنے جذبات، اپنا اشتعال اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کل جب کیفے میں اسے دیکھا تو برا لگا، پھر ان لڑکوں کے سویرا کے حسن کو لے کر واہیات گفتگو اس کو برداشت نہیں ہوئی تھی، اور رات جب وہ نیند میں بھری آنکھیں لیے بنا دوپٹے اسے نظر آئی تو کہیں جونس اس کی دلکشی کو نہ دیکھ لے، یہ سوچ ہی اس کا دماغ گھما گئی تھی۔ تم میری ملکیت ہو اور میری ملکیت کو کوئی اور دیکھے یہ مجھے برداشت نہیں۔ وہ ایشٹرے میں سگریٹ مسلتا ہوا بڑبڑایا۔ وقت آ گیا تھا کہ وہ سویرا سے 2 ٹوک بات کر کے اسے ہاسٹل شفٹ کر دے،
ورنہ یہ لڑکی اس کے حواسوں پر چھاتی جا رہی تھی۔ اس رات نیند میں اس کا سسکنا، شہریار سے محبت کا اظہار کرنا، اپنے بابا سے بات کرنا، یہ سب شہریار کو ہلا کر رکھ گیا تھا، اور اب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے سوچے چلا جا رہا تھا۔ اسے دکھ نہ پہنچے اسی لیے اس نے عروہ سے اپنی شادی 1 سال کے لیے ملتوی کر دی تھی۔ اسے پوری امید تھی کہ 1 سال بعد سویرا تھوڑی میچور اور سمجھدار ہو کر آرام سے اس کی زندگی سے نکل جائے گی، لیکن اب وہ خود اسے لے کر پوزیسو ہو رہا تھا۔ شاید وہ میرے چچا کی بیٹی ہے، میرے خاندان کی عزت ہے، میرے نام سے منسوب ہے، اس لیے میں اتنا سینسٹیو ہو رہا ہوں، وہ خود کو تسلی دیتے ہوئے لیٹ گیا۔ دن کی روشنی اس کے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ وہ جاگنگ پر بھی نہیں گیا تھا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ اپنے معمول سے ہٹ گیا تھا۔ سیل فون اٹھا کر اس نے وقت دیکھا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ وہ بستر چھوڑ کر فریش ہو کر باہر آیا، ارادہ ناشتہ کرنے کا تھا۔ برابر میں سویرا کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور خالی کمرہ بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا کچن میں آیا تو سامنے میز پر حسب معمول جوس کا گلاس اور ناشتے کے لوازمات سجے ہوئے تھے، پر ان کو بنانے والی کہیں نہیں تھی۔ سویرا، اس نے آواز لگائی۔ نوٹ اگین، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ وہ بڑبڑایا اور غصے سے جوس کا گلاس اٹھا کر فرش پر زور سے مارا، پھر بنا سوچے سمجھے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ وہ غصے سے لب بھینچے تیز رفتاری کے ساتھ سارے ریکارڈ توڑتا ہوا کیفے وکٹوریا جا رہا تھا۔ کیفے پہنچ کر اس نے گاڑی بالکل مین انٹرنس پر پارک کی اور تیزی سے چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے وجیح چہرے پر بلا کی کرختگی تھی۔ اندر پہنچ کر اس نے چاروں جانب نظر دوڑائی۔ سویرا صبح 7 بجے کافی شاپ پر پہنچ چکی تھی۔ اوکے اینا، وہ بمشکل مسکراتے ہوئے گاڑی سے اتری۔ سنو، تمہارا آف کتنے بجے ہے؟ اینا کھڑکی سے سر نکال کر چلائی۔ 2 بجے تک۔ کیوں؟ سویرا نے پلٹ کر جواب دیا۔ مجھے کسی نے کافی پر انوائٹ کیا ہے، وہ آنکھ مارتے ہوئے بولی۔ اوہ، کون ہے وہ؟ سویرا نے ٹھٹک کر پوچھا۔ وہی جسے تم نے میرا نمبر دیا تھا لٹل گرل، اینا کھلکھلا کر ہنس دی۔ یعنی تم اور بریڈلی؟ سویرا نے جلدی سے پوچھا۔ جی جناب، میں اور بریڈلی۔ اور سنو، ہم دونوں بریک فاسٹ ادھر ہی کریں گے، اس لیے زبردست سی سروس دینا، اینا مسکراتے ہوئے بولی اور ہاتھ ہلاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا کر روانہ ہو گئی۔ سویرا اپنے 2 اچھے دوستوں کو ایک ساتھ تصور کر کے مسکرا اٹھی۔ اس کی ساری پزمردگی کہیں دور جا سوئی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اندر امپلائی روم میں داخل ہوئی۔ گڈ مارننگ کیتھی، اس نے مسکراتے ہوئے کیتھی کو مارننگ وش کی۔ اپنا کوٹ اتار کر دروازے پر ٹانگا اور پنک ایپرن نکال کر پہنا۔ بال اس نے آج بھی پونی میں باندھے ہوئے تھے، سر پر بلیک کلر کا اسکارف بھی لیا ہوا تھا۔ سویرا ڈیئر، میں نے کل بھی سمجھایا تھا، ادھر یہ اسکارف ٹائپ الاؤ نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہمارے یونیفارم کا حصہ ہے، اس لیے اسے اتار دو، کیتھی نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا۔ سویرا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسکارف اتارا اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ بلیک پینٹ اور بلیک ہاف سلیو شرٹ پہنے، اوپر سے گلابی رنگ کا مخصوص ویٹرس والا ایپرن پہنے، وہ کام میں مصروف تھی۔ کاؤنٹر کے پیچھے وہ کافی میکر سے اپنے کسٹمر کے لیے کافی تیار کر رہی تھی جب کسی نے زور سے کاؤنٹر پر ہاتھ مارا اور وہ ڈر کے مارے اچھل سی گئی۔ کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ آہستگی سے مڑی تو سامنے ہی سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا ہوا شہریار کھڑا ہوا تھا۔ بہت خود مختار ہو گئی ہو تم، کس سے پوچھ کر کس کی اجازت سے تم نے یہ جاب جوائن کی؟ بولو، وہ غصے سے چیخ اٹھا۔ میں سویرا کی آواز حلق میں اٹک سی گئی تھی۔ اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ غیر مردوں کے سامنے خود کو پیش کر رہی ہو، یہی تمہاری تہذیب ہے؟ وہ ہونٹ بھینچتے ہوئے بولا۔ سر پلیز، آپ ہمارے کیفے کا ماحول خراب کر رہی ہیں۔ مینیجر کیتھی شور سن کر تیزی سے باہر آئی۔ ٹو ہیل ود یور کیفے، اس لڑکی کو ابھی کے ابھی جاب سے نکالو، وہ سرد لہجے میں کیتھی سے بولا۔ بٹ سر، ایسے کیسے نکال دوں؟ کیتھی پریشان ہو گئی۔ سب کسٹمرز تماشائی بنے ہوئے تھے۔ شہریار نے کک لگا کر وہ چھوٹا سا بارنما دروازہ کھولا اور کاؤنٹر کے پیچھے جا کر سویرا کا بازو اپنی سخت گرفت میں لیا۔ میں یہاں کوئی سین نہیں کرنا چاہتا، شرافت سے ریزائن کرو، اور اگر آج کے بعد تم مجھے ادھر نظر آئیں تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، وہ غرایا۔ سر، آپ ہماری امپلائی کو ڈرا رہی ہیں، آپ چاہیں ورنہ ہم پولیس کال کر رہے ہیں۔ کیتھی آگے آئی۔ تم شوق سے پولیس کال کرو، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں اسے یہاں سے لے جا رہا ہوں اور اب یہ واپس ادھر نہیں آئے گی، وہ سرد لہجے میں بولا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے،
ہم آپ پر ہیراسمنٹ اور اغوا کا کیس کر سکتے ہیں۔ کیتھی نے اسے ڈرانا چاہا۔ اور سیریسلی آپ مجھ پر میری اپنی ہی بیوی کو اغوا کرنے کا کیس کریں گی؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولا، پھر سویرا کو گھسیٹتے ہوئے کاؤنٹر کے پیچھے سے باہر نکالا۔ بیوی؟ یہ لڑکی آپ کی وائف ہے؟ کیتھی نے حیرت سے پوچھا۔ شہریار نے رک کر اپنے والیٹ سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر کاؤنٹر پر رکھا۔ آپ کا جو بھی نقصان ہوا ہے اس پتے پر بل بھیج دیجیے گا، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولتا ہوا ایک ہاتھ سے سویرا کو جکڑے ہوئے تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ اینا اور بریڈلی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے کیفے کے اندر داخل ہوئے۔ سویرا تو ہمیں ایک ساتھ دیکھ کر حیران ہو جائے گی، اس کا چہرہ بچوں کی طرح پھول جاتا ہے۔ بریڈلی ہنسا۔ تم فکر مت کرو، میں پہلے ہی اسے بتا چکی ہوں کہ ہم ساتھ ادھر ناشتہ کریں گے۔ اینا نے اس کے بال بگاڑے۔ وہ دونوں چلتے ہوئے کاؤنٹر کے عقب میں رکھی ٹیبل پر آ بیٹھے۔ اینا دیکھو، یہ سویرا کی بچی کسی دن مجھ سے ضرور پٹے گی۔ کسٹمر سے آرڈر کتنا ڈرتے ہوئے لے رہی ہے، ذرا بھی کانفیڈینس نہیں ہے اس بدھو میں۔ بریڈلی خبردار جو میری دوست کو کچھ کہا۔ اینا نے اسے گھورا۔ چلو نہیں کہتا، آؤ میں تمہاری تعریف کرتا ہوں، تمہارے لیے میرے دل میں جو محبت ہے اس پر بات کرتا ہوں۔ وہ گمبھیر سے لہجے میں بولتا ہوا اینا کی سمت چکا۔ سیریسلی تم بھی نا؟ اینا مسکرائی۔ اس سے پہلے بریڈلی کوئی جواب دیتا کیفے میں ایک شور سا مچ گیا۔ کوئی آدمی کاؤنٹر پر زور سے ہاتھ مار رہا تھا۔ او گاڈ، یہ آدمی سویرا کو ڈرا رہا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ بریڈلی تیزی سے کھڑا ہوا۔ اینا نے بھی اسی سمت دیکھا اور شوق سے کھڑی ہو گئی۔ سامنے ہی اس کا باس، موسٹ وانٹڈ بیچلر، شہر کا مشہور بزنس مین شہریار سویرا کا بازو تھامے کھڑا تھا۔ بریڈلی رکو، یہ میرے باس سویرا کے کزن ہیں۔ اس نے تیزی سے بریڈلی کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ کزن ہے تو کیا ہوا؟ اسے کوئی حق نہیں سویرا سے بدتمیزی کرنے کا۔ بریڈلی نے اس کا ہاتھ آرام سے ہٹایا اور شہریار کی سمت بڑھا۔ اینا بھی تیزی سے پیچھے آئی اور وہ دونوں اپنی اپنی جگہ شہریار کی آواز سن کر منجمد ہو گئے۔ او سیریسلی آپ مجھ پر میری اپنی ہی بیوی کو اغوا کرنے کا کیس کریں گی؟ سویرا اس کی وائف ہے؟ بریڈلی نے حیرت سے اینا سے پوچھا، جو کہ خود بھی یہ سن کر شوق میں تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہریار سویرا کو کیفے سے باہر لے جا چکا تھا۔ ایک ایک پل جیسے ایک ایک صدی کی طرح گزر رہا تھا۔ شہریار لب بھینچے سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا اور وہ کمزور نازک سی لڑکی نظریں جھکائے ڈری سہمی ہوئی سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی شہریار کے غصے سے پناہ مانگنے کی دعا میں مصروف تھی۔ دل کی دھڑکن تو گویا پورے وجود میں دھڑکتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ اللہ جی پلیز میری مدد فرما، یہ مجھ پر گھر جا کر کوئی پابندی نہیں لگائیں۔ یا اللہ ان کے دل میں رحم ڈال، کہیں یہ مجھے واپس نہ بھیج دیں۔ شہریار گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے چلا رہا تھا اور اس کے حواس بھی جیسے گاڑی کی رفتار کے ساتھ جواب دیتے چلے جا رہے تھے۔ اس وقت سر پر بس شہریار کا خوف سوار تھا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی گھر کے باہر پارکنگ میں رک چکی تھی۔ اترو، وہ سرد لہجے میں بولا۔ اپنی سوچوں میں گم سویرا نے اس کی آواز پر چونک کر سر اٹھایا۔ شہریار نے کوفت سے اس کی سرخ آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کو دیکھا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا اور اپنے ساتھ لیے آگے بڑھا۔ وہ بے جان قدموں سے اس کے ساتھ اپنے آپ کو گھسیٹ رہی تھی۔ گھر کے اندر لیونگ روم میں آ کر اس نے سویرا کا بازو چھوڑا اور خود کچن میں جا کر فریج سے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگا لی۔ یہ ایک طرح سے اس کا اپنا اشتعال کنٹرول کرنے کی کوشش تھی۔ تھوڑی دیر کچن میں کھڑے رہنے کے بعد وہ چلتا ہوا صوفے پر سر جھکائے بیٹھی سویرا کے پاس آیا۔ کس کی اجازت سے تم نے گھر سے باہر قدم نکالا؟ بولو، کس کی اجازت سے؟ وہ گھٹیا ویٹرس کی جاب جوائن کی؟ وہ سرد لہجے میں اس پر نظریں جمائے پوچھ رہا تھا۔ سویرا مجھے جواب چاہیے۔ میں ایک روشن خیال آدمی ہوں، مانا کہ بہت لبرل بھی ہوں، لیکن ابھی اتنا بھی آزاد خیال نہیں ہوا ہوں کہ اپنے گھر کی عزت کو غیر مردوں کی آنکھوں کی تسکین بننے کے لیے چھوڑ دوں۔ وہ اس کا چہرہ پکڑ کر اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غرایا۔ سویرا مجھے جواب چاہیے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ آپ نے خود کہا تھا کہ اپنا کیریئر بناؤ، جان چھوڑو۔ وہ اپنی سسکیاں دباتے ہوئے بولی۔ کیریئر بنانے کو کہا تھا، ویٹرس بننے کو نہیں۔ سنو لڑکی، اس وقت میں تمہارا سرپرست ہوں اور تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں اس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ اب اٹھو، اپنے کمرے میں جاؤ اور اپنا حلیہ درست کرو۔ وہ اس کے ہاف سلیو سے چمکتے دودیا بازوؤں سے نظر ہٹاتے ہوئے بولا۔
آپ پلیز مجھے کسی ہاسٹل بھجوا دیں، مجھے یہاں نہیں رہنا پلیز۔ وہ کھڑی ہو کر سسکتے ہوئے بولی۔ اس کا نازک سراپا شرٹ اور جینز میں بہت نمایاں ہو رہا تھا۔ ریشمی سلکی بال پونی میں قید کمر پر لہرا رہے تھے۔ وہ جو ہمیشہ سے اس کے سامنے خود کو سلیقے سے دوپٹے میں لپیٹے سامنے آئی تھی، آج اپنے وجود کی دلکشی سے اسے مسحور کر رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اس کے دلکش سراپے سے نظریں چرائی تھی۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو، میں تمہیں منمانی کرنے کے لیے آزاد نہیں چھوڑ سکتا، وہ اپنا سخت لہجہ بنا کر بولا۔ سویرا نفی میں سر ہلاتی ہوئی پیچھے ہٹی، آنکھوں سے آنسو تواتر بہے چلے جا رہے تھے۔ شہریار نے تیزی سے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لی۔ سویرا کے آنسو اسے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس نے نرمی سے سویرا کو اپنی گرفت میں لیا۔ مجھے مت ماریں پلیز، چھوڑ دیں، میں وعدہ کرتی ہوں اب کبھی بھی جاب نہیں کروں گی۔ وہ خوف سے آنکھیں میچ گئی۔ شہریار نے بغور اس کے چہرے پر چھائے ہوئے خوف کو دیکھا۔ اسے ایک لمحے کو افسوس سا ہوا۔ وہ دھیرے سے اس کے چہرے پر جھکا۔ عروہ صبح سے ہی بہت مصروف تھی۔ اپنے سارے کام جلدی جلدی نپٹا کر وہ شہریار کے گھر روانہ ہوئی۔ گھر کی چابی کافی عرصے سے اس کے پاس تھی۔ وہ بڑے ہی خوشگوار موڈ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی لاؤنج میں شہریار سویرا کے انتہائی قریب کھڑا ہوا تھا۔ عروہ کی رگیں تن گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، سویرا کی ڈری سہمی ہوئی آواز گونجی، مجھے مت مارے پلیز، ابھی چھوڑ دیں، میں وعدہ کرتی ہوں اب کبھی بھی جاب نہیں کروں گی۔ شیری سویرا کو مار رہا ہے؟ وہ حیرت زدہ سی ہو گئی، مگر پتہ نہیں کیوں دل میں ایک کمینی سی خوشی محسوس ہوئی۔ وہ قریب جا کر گھنکاری۔ شہریار جو جذبات میں آ کر غلطی کرنے جا رہا تھا، عروہ کے گھنکارنے کی آواز سن کر تیزی سے ہوش میں آیا اور سویرا کو اپنی گرفت سے نرمی سے آزاد کیا۔ سویرا اس کی گرفت سے نکلتے ہی بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر قید ہو گئی۔ شہریار حیرت سے سویرا کی کمر پر لہراتے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے تو آج سے پہلے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ سویرا کے بال اتنے خوبصورت ہیں۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ عروہ نے شہریار کی محویت توڑی۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے پلٹا۔ سامنے ہی عروہ سلیو لیس آسمانی کلر کی میکسی میں بجلیاں گرا رہی تھی۔ آج پہلی بار اسے عروہ کے وجود سے کوف سی محسوس ہو رہی تھی۔ شہریار، تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تمہارے پیرنٹس نے تمہارے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ ہر انسان کی اپنی پسند، اپنی چوائس ہوتی ہے، اور انہوں نے تمہارے جیسے ایگزیکٹو بندے کے سر پر یہ دبو سی میٹرک پاس لڑکی ڈال دی ہے۔ عروہ نے ماحول کا اثر کم کرنا چاہا۔ عروہ پلیز، مجھے اس ٹاپک پر بات نہیں کرنی، تم کہو کیسے آنا ہوا؟ وہ بیزاری سے بولا۔ شیری، ڈیڈی نے ہماری انگیجمنٹ کے لیے ہوٹل بک کروا لیا ہے۔ فرائیڈے ایوننگ شام 7 بجے کا ٹائم ہے۔ انویٹیشن کارڈز کل تک آ جائیں گے۔ تم اپنی گیسٹ لسٹ بتاؤ، وہ کھنکتے ہوئے لہجے میں بولی۔ ہاؤ ڈیئر یو عروہ، تم مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا سٹیپ کیسے لے سکتی ہو؟ شہریار کے سر پر بم سا پھٹا۔ پرابلم کیا ہے شیری؟ تم نے کہا شادی 1 سال بعد، میں مان گئی۔ تم نے اپنی سو کالڈ وائف کو اپنے گھر میں رکھ لیا، میں کچھ نہیں بولی، لیکن کچھ تو اپنی بات پر قائم رہو۔ تم خود کو مین آف ورڈ کہتے ہو، جینٹل مین مانتے ہو، تو ثابت کرو اور مجھ سے رشتہ جوڑو۔ ویسے بھی ابھی ہم صرف منگنی ہی تو کر رہی ہیں، جس پر تم کچھ دن پہلے راضی تھے۔ اب میں ڈیڈی کو کیسے منع کروں؟ بولو۔ عروہ نے اسے اس کے الفاظ یاد دلائے۔ عروہ پلیز، میں ابھی اس سب کے لیے مینٹلی تیار نہیں ہوں۔ کیوں شیری؟ تم نے تو مجھے زبان دی تھی، کیسے مرد ہو تم؟ اپنی زبان سے، اپنی کال سے مکر رہے ہو۔ عروہ نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ اٹس اوکے، ٹھیک ہے، میری گیسٹ لسٹ کوئی نہیں ہے، تم بھی بس اپنے قریبی دوست احباب کو انوائٹ کرنا، میں ابھی کوئی بڑا تماشا نہیں چاہتا ہوں۔ وہ بیزاری سے بولا۔ تھینکس ڈارلنگ۔ وہ اس کی بیزاری کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے گال چومتے ہوئے بولی۔ عروہ پلیز، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، وہ اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے بولا۔ اچھا سنو، منگنی کا ڈریس تم دلاؤ گے یا اس کے لیے بھی میں ڈیڈی سے پیسے مانگوں؟ عروہ اس کا رویہ نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ تم میرا کریڈٹ کارڈ رکھ لو، جو دل چاہے خرید لینا، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ شیری، اب میں اتنی بھی گئی گزری نہیں ہوں کہ تم مجھے یہ کارڈ تھما کر جان چھڑا رہی ہو۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ او گاڈ، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ وہ ٹھیک ٹھاک دپا۔ میں کل شام آفس آ رہی ہوں، وہاں سے تم مجھے بوتیک لے کر جاؤ گے اور اپنی پسند کا ڈریس دلاؤ گے، انڈرسٹینڈ؟ فائنل۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔
سویرا اپنے کمرے میں آ کر کچھ دیر تک رونے کا شغل پورا کرتی رہی. پھر اسے یاد آیا کہ اس کا بیگ تو کیفے میں ہی رہ گیا تھا. اس کا اسٹوڈنٹ کارڈ، ATM کارڈ، بس پاس سب اس بیگ نما پرس میں تھا. وہ جلدی سے آنسو پہنچتے ہوئے اٹھی اور پینٹ کی جیب سے سیل فون نکال کر اینا کا نمبر ملانے لگی. وہی اب اس کا بیگ لا سکتی تھی. کئی بیلز کے بعد بھی اینا نے فون نہیں اٹھایا تو اس نے مایوس ہو کر لائن کاٹ دی. اس کے اندر یہ خوف بھی تھا کہ اگر بیگ چوری ہو گیا یا کھو گیا تو وہ اس دیار غیر میں کس سے مدد مانگے گی؟ اینا شاید بریڈلی کے ساتھ ہو. اس سوچ کے آتے ہی اس نے تیزی سے بریڈلی کا نمبر ملایا، مگر وہی بیلز آ رہی تھی. مایوس ہو کر اس نے فون سنگھار میز پر رکھا اور کیبنٹ سے قمیض شلوار نکال کر واش روم چلی گئی. عروہ کے جانے کے بعد شہریار اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ شاہ بی بی کی کال آنے لگی. کیسی ہیں شاہ بی بی؟ سلام دعا کے بعد اس نے ان کی خیریت دریافت کی. سب ٹھیک ہے شاہو، بس تم میری سویرا سے بات کروا دو، وہ پیار سے بولی. خیریت شاہ بی بی؟ کیوں پتر، بنا خیریت میں اپنی بچی سے بات نہیں کر سکتی؟ انہوں نے شاہو کو ٹوکا. آپ جب چاہیں بات کر سکتی ہیں. ہولڈ کریں، میں اسے بلاتا ہوں. سن شاہو، تمہارے ماں باپ اور پھپھو 10 دن بعد لندن کے لیے روانہ ہو رہی ہیں. سویرا سے کہو کچھ منگوانا ہے تو لسٹ بنا لے، وہ شفقت سے بولی. شاہ بی بی آپ خود بول دیں، بلکہ ایسا کریں آپ کی کال لمبی ہو رہی ہے، آپ رکھیں میں ملاتا ہوں. وہ فون کاٹ کر سویرا کے کمرے کی جانب بڑھا. شاہ بی بی سے سویرا کوئی اپنے اسکول اور جاب کی بات نہ کرے، یہ سمجھانا بہت ضروری تھا. وہ فون ہاتھ میں پکڑے اپنے کمرے سے نکل کر سویرا کے کمرے کی جانب بڑھا. دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا. وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا. سامنے ہی سویرا شاید ابھی شاور لے کر نکلی تھی. دھلا دھلا سا سراپا کمر سے نیچے جاتے، گھنے لمبے بھیگے ہوئے بال، دوپٹے سے بے نیاز وہ سنگھار میز پر جھکی بالوں کا برش اٹھا رہی تھی. سنو لڑکی، اس نے مخاطب کیا سویرا جو بڑے آرام سے اپنے گیلے بالوں کو سلجھانے کا کام شروع کر رہی تھی. شہریار کی آواز سن کر چونک کر سیدھی ہوئی اور اسے یوں اپنی سمت دیکھتے ہوئے پا کر سٹ پٹا کر بیڈ پر رکھے دوپٹے کو اوڑھنے کے لیے بڑھی. تیزی سے دوپٹہ اٹھا کر سر پر ڈالا. شہریار جو بڑے آرام سے دروازے سے ٹیک لگائے سویرا کی بوکھلاہٹ کو دیکھ رہا تھا. اچانک سے فون کی بیل سن کر چونک گیا. بیل کی آواز ڈریسنگ ٹیبل پر سے آ رہی تھی. وہ 2 قدم بڑھا اور حیرت سے میز پر بجتے فون کو اٹھایا. بریڈلی کالنگ کے الفاظ جگمگا رہے تھے. ساتھ میں ایک ہینڈسم سے لڑکے کی تصویر بلنک کر رہی تھی. اس نے بغور دیکھا. یہ تو وہی مال والا لڑکا ہے. اس کی رگیں تن گئی. سویرا شہریار کو فون اٹھاتے دیکھ کر ساکت سی رہ گئی. کون ہے یہ؟ وہ فون کی اسکرین سویرا کو دکھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا. یہ وہ اینا کا فرینڈ ہے، سویرا اٹکتے ہوئے بولی. اس کی پیشانی پسینے سے تر بتر ہو گئی تھی. ان کے خاندان میں بھلا کہاں لڑکی لڑکے کی دوستی کا رواج تھا؟ اینا کا دوست؟ تو تمہیں کال کیوں کر رہا ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولا. اس سے پہلے سویرا کوئی جواب دیتی فون پھر بجنے لگا. بریڈلی کالنگ. شہریار نے سویرا کو گھورتے ہوئے فون کو زور سے دیوار پر مارا اور وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا. سویرا لرز کر رہ گئی. اسے شہریار سے خوف محسوس ہو رہا تھا. آنسو تھے کہ بنا بلائے آنکھوں میں امڑتے چلے آ رہے تھے. میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ اینا کا دوست ہے، آپ اینا سے پوچھ لیں. وہ اٹکتے ہوئے بول رہی تھی. تمہارے پاس فون کہاں سے آیا؟ اس نے سوال کیا. ڈیم اٹ سویرا، میں کیا پوچھ رہا ہوں، جواب دو. وہ غرایا. اینا، وہ سسکی. اینا نے فون دلایا تھا. وہ روتے ہوئے بولی. او گاڈ، تم رو کیوں رہی ہو؟ ہر بات کا جواب تم آنسو میں کیوں دیتی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے تمہیں اپنے ساتھ یہاں لا کر میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے. وہ ٹھیک ٹھاک تپا تھا. میرا فون. وہ بے بسی سے روتے ہوئے زمین پر گرے فون کو دیکھ رہی تھی. شہریار تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا اور اپنے کمرے میں آ کر اس نے سویرا کے لیے منگوایا ہوا فون اٹھایا اور واپس اس کے کمرے میں آیا. جو اب زمین پر پڑا فون اٹھا کر اسے جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی. یہ لو، یہ فون میں نے تمہارے لیے منگوایا تھا. وہ ڈبے سے ایک جدید ماڈل کا مہنگا ترین فون نکالتے ہوئے بولا. میں اس میں پاکستان کے نمبر اور اپنا نمبر فیڈ کر رہا ہوں. اس کے علاوہ مجھے اس میں کوئی اور کال یا نمبر نظر نہ آئے. وہ نمبر سیو کرتے ہوئے بولا. پر وہ اینا. سویرا ہچکچائی. اسے ایڈ کر سکتی ہو، مزید کچھ نہیں. وہ فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا. سویرا نے فون نہ چاہتے ہوئے بھی تھام لیا.
ورنہ اس جلاد سے کوئی امید نہیں تھی کہ اسے پھر سے اپنے عتاب کا نشانہ بنانا شروع کر دیتا۔ شہریار جاتے جاتے پلٹا، سنو لڑکی، گھر کی عزت گھر میں ہی اچھی لگتی ہے، آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے میری یا چاچو کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، اگر میرے بابا سائیں زندہ ہوتے تو میں کبھی بھی کسی کے لیے مسئلہ نہیں بنتی۔ وہ ڈبڈبائے ہوئے لہجے میں دھیمے سے بولی۔ شہریار نے ایک گہری نظر اس کے روئے روئے سوگوار سے حسن پر ڈالی اور چپ چاپ دروازہ بند کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائیاں رقص کر رہی تھیں۔ کب سے اس کے فون پر میسنجر کال آ رہی تھی، وہ جان کر فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ ارادہ اینڈریو کے آتش شوق کو مزید بڑھانے کا تھا۔ کافی کالز کے بعد اس نے بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے میسنجر پر کال ملائی جو پہلی ہی بیل پر پک کر لی گئی تھی۔ ہیلو سویرا، کدھر ہو بیبی؟ 3 دن سے دیوانہ بنا پھر رہا ہوں، اور ایک تم ہو کہ کال تک پک نہیں کر رہی تھی۔ آج تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر شام تک تم سے بات نہیں ہوئی تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گا، اینڈریو نے بےتابی سے کہا۔ نہیں پلیز، آپ میرے گھر مت آئیے گا، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ وہ دھیمے لہجے میں سویرا کے انداز میں بات کر رہی تھی۔ اینڈریو اسے اپنی بےتابیوں کا بتا رہا تھا اور وہ بڑے آرام سے اسے مزید بڑھاوا دے رہی تھی۔ سنو، 3 دن سے تمہیں نہیں دیکھا، یونیورسٹی کیا بند ہوئی، میں تو دیدار یار سے بھی گیا۔ اینڈریو نے سرد آہ بھری۔ کیا کریں گے مجھے دیکھ کر؟ عروہ نے مزے سے کہا۔ تم نے پابندیاں ہی اتنی لگائی ہوئی ہیں کہ بس دور سے دیکھو، بات نہ کرو، اور اس دن تم کتنی اجنبی بن رہی تھی۔ وہ تو شکر ہے تم نے اس پوری رات فون پر مجھے کمپنی دی، ورنہ میں نے تو تمہیں کڈنیپ کر لینا تھا۔ اینڈریو سنجیدہ ہوا۔ اچھا سنیے، ٹھیک 5 دن بعد شہریار منگنی کر رہی ہیں، میں پتہ بتا رہی ہوں، آپ ادھر ہی آ جائیں میرے گیسٹ بن کر، میں آپ کی ساری تشنگی مٹا دوں گی، بھرپور کمپنی دوں گی۔ وہ شرمیلے انداز میں بولی۔ عروہ میں بچپن سے یہ خاص عادت تھی کہ جو چیز اسے اچھی لگے وہ بس اس کی تھی، اس کے لیے چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اپنے سٹینڈرڈ سے کم پر وہ کبھی راضی نہیں ہوتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ عادت اس میں پختہ ہوتی چلی گئی تھی۔ وہ سب سے مختلف اور منفرد تھی۔ خوبصورتی اس کا پلس پوائنٹ تھا۔ جب یونیورسٹی کے پہلے ہی سال اس کی نظر شہریار پر پڑی، وہ مغرور، ہینڈسم اور سمارٹ سا جوان اس کی آنکھوں سے غرور جھلکتا تھا، جو اس وقت ماڈلنگ کر کے نام بنا رہا تھا۔ اس کا مقصد پیسہ کما کر اپنا بزنس امپائر کھڑا کرنا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے قریب ہوتی چلی گئی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، شہریار کی مقبولیت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی فرم اسٹیبلش کر چکا تھا۔ ماڈلنگ کی وجہ سے میڈیا اس کا دیوانہ تھا، تو لڑکیاں اس کی توجہ کے لیے تڑپتی تھیں۔ ہاں، وہ سب سے الگ، سب سے منفرد تھا۔ وہ چھا جانا جانتا تھا، اور عروہ نے طے کر لیا تھا کہ اسے شہریار کی زندگی میں آنا ہے، مسز شہریار بننا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن اس کے خوابوں کو جھٹکا اس وقت لگا جب سویرا نامی حسین بلا نے شہریار کے گھر میں قدم رکھا۔ وہ دیسی دبوں سی لڑکی جسے فیشن تک کی سینس نہیں تھی، بھلا وہ کہاں شہریار کے قابل تھی؟ اس میں تھا ہی کیا سوائے اچھی شکل کے؟ شہریار کی نظروں سے اسے دور کرنا ضروری تھا۔ لیکن جب شہریار نے اسے یہ بتایا کہ وہ اس کی منکوہہ ہے تو اسے زوردار جھٹکا لگا۔ وہ ہل کر رہ گئی۔ وہ شخص جسے اس نے چاہا، جسے دیکھ کر اس کا دل دھڑکتا تھا، وہ کیسے اس سویرا کا ہو سکتا تھا؟ لیکن حسن سے بڑی کوئی دلیل نہیں۔ سویرا کی کم عمری، اس کا حسن کہیں شہریار کو اپنی طرف متوجہ نہ کر لے، یہ خوف اس کی رگ رگ میں بیٹھ گیا تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بر وقت آپ تک پہنچے۔ اور اپنی فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔